نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله صدق اللہ العظیم۔ خدا بندہ زمین و آسماں کا حکمراں تو ہے، خدا بندہ زمین و آسماں کا حکمراں تو ہے، سبھی کا پالنے والا سبھی کا عیبداں تو ہے، تجھے معلوم ہے سب کچھ بلا شک غیبداں تو ہے، عیاں تو ہے نہاں تو ہے یہاں تو ہے وہاں تو ہے۔ معزز سامعین اکرام اور ہمارے عزیز ساتھیوں، آج دسمبر کی 24 تاریخ ہے اور کل دسمبر کی 25 تاریخ ہے۔ 25 تاریخ میں عیسائیوں کا ایک تہوار ہوتا ہے اور اس تہوار میں عیسائی بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ میں اپنے تہوار کو مناتے ہیں اور طرح طرح کے فنکشن کرتے ہیں، طرح طرح کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اس فنکشن کا، اس تہوار کا نام کرسمس ڈے ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ 25 تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، اس وجہ سے وہ 25 تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر عیسائیوں کی تعداد ہمارے مقابلے میں زیادہ ہے، اور ان عیسائیوں کے ساتھ میں مذہب اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ تمام لوگ ان کے فنکشن میں شریک ہوتے ہیں اور بہت ہی پرجوش طریقے سے وہ جشن منایا جاتا ہے۔ میں صرف اس لیے بیٹھا ہوں اور میرا پیغام آج کا یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے باوجود دین اسلام سے ہٹ کر کے اتنے رسم و رواج میں ڈوب چکے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ اسلامی طور و طریقہ ہے یا یہودیوں کا طور و طریقہ ہے، عیسائیوں کا طور و طریقہ ہے یا ان کفار کا، مشرکین کا طور و طریقہ ہے۔ ہم امت محمدیہ کے باوجود، اس امت میں ہونے کے باوجود ہمیں اپنے مذہب کے علاوہ تہوار اتنے پسندیدہ ہو چکے ہیں کہ ہم ان تہواروں کے اندر بلا جھجک ہم خوشیاں منانے لگتے ہیں، جبکہ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مذہب اسلام کے ماننے والوں کو یہود و مشرکین اور اسلام مذہب کے علاوہ کے جو مذاہب ہیں ان کی رسم و رواج، ان کے تہوار کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے باوجود ہم انہی کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ان کے جشن میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور یہود و مشرکین نصارہ کا مشن یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے امت مسلمہ کو بہکایا جائے، ان کو گمراہ کیا جائے اور ان کو ان کے مذہب سے دور کیا جائے۔ وہ طرح طرح کے پروپیگنڈے بناتے ہیں، طرح طرح کے تہوار، طرح طرح کی خوشیوں کے اندر ہم مسلمانوں کو مدعو کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کو اپنے تہواروں میں شریک کرتے ہیں۔ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے جو اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے یا اسلام کا حصہ نہیں ہے، وہ بلا جھجک ان تہواروں کے اندر حصہ لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو ہماری ایک غلطی یہ ہے، میں اس غلطی کو بتلانا چاہتا ہوں، اس دور کے اندر سب سے زیادہ کفار جو یہود و نصارہ کی سازش ہے وہ ہمارے ایجوکیشن کو لے کر کے، ہماری تعلیم کو لے کر کے ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے امت محمدیہ کا ماننے والا ایک مسلمان اپنی تعلیم سے دور ہو جائے۔ اگر وہ اپنی تعلیم کے اندر ڈوبا رہے گا، اگر وہ اپنی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، وہ اپنے قرآن کو سمجھتا ہے، اپنی احادیث کو پڑھتا ہے، تو اگر اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ سمجھنے لگا ہے کہ یہود و مشرکین کیا ہیں، ان کے تہوار کیا ہیں، کفار کیا ہیں، ان کے تہوار کیا ہیں، تو وہ مسلمان جو حدیث کو ماننے والا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ان کے مذاہب کے کسی بھی تہوار میں شریک نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہمارے بچے کالجز، یونیورسٹیز کے اندر جو چھوٹے چھوٹے چلڈرنس، چھوٹے چھوٹے بچے جو کے جی، یو کے جی، این سی پڑھنے والے بچے ہیں، ان کی ذہنیت اس طریقے سے بنائی جاتی ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر کے اس کا ایک عقیدہ ویسا ہی بن جائے۔ مثال کے طور پر کل کرسمس ڈے ہے، اب وہاں پہ مسلمان بچے بھی پڑھ رہے ہیں، کفار کے بھی بچے پڑھ رہے ہیں، یہود کے بھی بچے پڑھ رہے ہیں، نصارہ کے بھی بچے پڑھ رہے ہیں، یعنی ہر مذاہب کا ماننے والا ایک انگریزی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ وہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، اسے نہیں معلوم ہے کہ اسلامی تعلیم کیا ہے، اسلام کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ 25 دسمبر کو جب کرسمس ڈے ہوتا ہے تو ان مسلمان بچوں کو، تمام بچوں کے ساتھ میں یہ کہلایا جاتا ہے، باقاعدہ گھر سے تیار کر کے بلایا جاتا ہے کہ تم کو فلاں کا رول پلے کرنا ہے، تم کو فلاں کا کردار نبھانا ہے۔ تو وہ بچہ اینجل بن کر کے گھر سے آتا ہے اور وہاں پہ فنکشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں جب کرسمس ڈے کا پروگرام شروع ہوتا ہے تو بچوں کو یقین دلایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو عیسیٰ مسیح ہمارے گاڈ ہیں، ہمارے بھگوان عیسیٰ مسیح ہیں، اور اس کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ مسیح سے جو بھی مانگو گے وہ تمہاری وش پوری کریں گے۔ اس کے بعد بچوں کو یہ یقین دلانے کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلاؤ اور اس کے بعد کہو کہ عیسیٰ مسیح ہماری وش پوری کر دیں، ہماری مراد پوری کر دیں۔ پھر ان بچوں سے کچھ نہ کچھ مانگنے کو کہا جاتا ہے جس کا انتظام انہوں نے پہلے سے کر رکھا ہوتا ہے۔ اگر ان کو چاکلیٹ دینی ہے عیسیٰ مسیح کے نام سے تو وہ چاکلیٹ کے ڈبے منگا کر کے رکھ لیتے ہیں، یا اسی بھی طریقے سے کوئی دوسری چیز اگر ان کو دینی ہے وہ چیز منگا کے رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مانگو عیسیٰ مسیح سے چاکلیٹ مانگو۔ ان بچوں کو، ان نادان بچوں کی ذہنیت نہیں پتہ ہوتی، ان بچوں کو کہ اسلام میں کیا منع ہے کیا نہیں منع ہے۔ وہ بچے بلا جھجک عیسیٰ مسیح کا نام لے کر کے ان سے اپنی وش رکھتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ میں چاکلیٹ لا کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد میں وہاں کے جو دیکھ بھال کرنے والے ٹیچرز ہیں، ان کے استاذ ہیں، ان کو تعلیم دینے والے لوگ ہیں، وہ ان کے ہاتھوں میں چاکلیٹ رکھ کر کے کہتے ہیں اپنی آنکھوں کو کھولو، اور جب وہ آنکھیں کھول دیتے ہیں اپنے ہاتھوں کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ چاکلیٹ ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بیٹا یہ چیز کس نے دی ہے؟
جب اس بچے کی ذہنیت بنا دی گئی ہے اور اس سے کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارا یہ کام، یہ تمہاری وش عیسیٰ مسیح پوری کر رہے ہیں، تو جب بچے سے پوچھا جائے گا کہ یہ چاکلیٹ کس نے دی ہے، یہ فلاں گفٹ کس نے دیا ہے، تو بچے وہی کہیں گے جو ان کو سکھلایا جاتا ہے، تو بچے یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح نے دی ہے۔ یہ ہماری ذہنیت بن چکی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے بچے 25 سال کے 20 سال کے اپنے ہاتھوں کے اوپر ٹیٹوز بنوائے پھرتے ہیں، اپنے سینوں کے اوپر ٹیٹوز بنوائے پھرتے ہیں۔ کس کا ٹیٹو بنا ہوتا ہے؟ وہ بنا ہوتا ہے صلیب کے نشان کا ٹیٹو۔ آج گلے کے اندر جو لاکٹ پہنتے ہیں، مسلمان بچوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ لاکٹ کا مطلب کیا ہے۔ وہ عیسیٰ مسیح کا جس کے اوپر ان کا ماننا ہے کہ پھانسی دی گئی تھی، جو وہ صلیب بنا ہوا ہے جس پہ سولی چڑھایا گیا تھا، اس صلیب کو اپنے گلوں کے اندر بلا جھجک لٹکائے گھوم رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے جو ہماری تعلیم ہے۔ ہم نے اپنی اسلامی تعلیم سے بچے کو دور کر کے یہود و نصارہ کے کالجز کے اندر جو بھیجا ہے، اس سے ہمارے بچے کی تعلیم کو خراب کر کے ان کی ذہنیت کو بدلا جا رہا ہے۔ آج عیسیٰ مسیح کے نام پر ان کی ذہنیت بنائی جا رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار جو اپنی اولاد کو بگاڑنے کا ہے، اسلام کو دور کرنے کا ہے، والدین کا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی، نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کو تعلیم دیتے ہیں۔ اگر یہودیوں کی تو وہ یہودی بن جاتا ہے، اگر عیسائیوں کی تعلیم دی جاتی ہے تو وہ عیسائی بن جاتا ہے، اگر ان کو تعلیم دی جاتی ہے اسلام کی، ان کو قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، ان کو حدیث سکھائی جاتی ہیں، ان کو آداب بتائے جاتے ہیں اسلام کے، تو وہ بچہ یہودی عیسائی نہیں بنتا ہے، وہ مسلمان بنتا ہے۔ سب سے بڑی خرابی ہے کہ اپنے بچے کو، میں کہتا ہوں آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، وکیل بنائیے، جو مرضی آپ بنائیں، پروفیسر بنائیں، انگلش کا ماسٹر بنائیں، لیکن ان سب کے ساتھ میں سب سے پہلے اس بچے کو اسلامی تعلیم اتنی ضرور دیں کہ وہ اسلام کو پہچاننے والا بن جائے، کیا چیز اسلام کے اندر صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس کو کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہماری ذہنیت ہمارے بچوں کے دماغوں کو ہیک کیا جا رہا ہے، مائنڈ کو ہیک کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے کہیں عیسیٰ مسیح کے نام پر ہمارے اسلام سے ان کو دور کیا جا رہا ہے۔ اور ان کا ماننا ہے کہ عیسیٰ مسیح، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت خود کہتا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور نصرانی یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا مانتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ اس نیت سے عیسیٰ مسیح کو اپنا بھگوان مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم مت دو جس سے تمہاری اولاد دین اسلام سے دور ہو کر کے یہودی، عیسائی بن جائے، جبکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ جب اللہ خود اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کا اولاد ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے ان کی اولاد کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کی اولاد ہے تو اس کا کوئی باپ بھی ہوتا ہے، اگر باپ ہوتا ہے تو دادا بھی ہوتا ہے۔ معاذ اللہ فرزند خدا کہتے ہو عیسیٰ کو، معاذ اللہ فرزند خدا کہتے ہو عیسیٰ کو، ان کا دادا کون ہے بتاؤ؟ جس کا جی چاہے، کوئی نہیں ان کا دادا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آج ہماری ذہنیت کو بدل دیا گیا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ ابھی آج 24 تاریخ تھی، فنکشن تھا کہیں اسکول کے اندر، میں باہر کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک مسلمان عورت برقعے کے اندر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں، اپنے پتی کے ساتھ میں، اپنے شوہر کے ساتھ میں اسکوٹی سے آئی،
اور اس اسکوٹی کے اوپر اس کی ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی بھی ساتھ میں تھی، اور اس بچی کے پیٹھ کے اوپر تتلی کا وہ پر بنے ہوئے تھے، اور وہ فراق پہنے ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں وہ چھڑی تھی جو ان کے پروگراموں کے اندر جو پلے کیا جاتا ہے، اس کو ایک پری بنائی جاتی ہے، ایک اینجل بنائی جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی دی جاتی ہے، وہ چھڑی تھی، اور سر کے اوپر اس کے ایک تاج لگا ہوا تھا۔ مسلمان عورت ہے، برقعے کے اندر ہے، اس کا شوہر ساتھ میں، اس کی بیٹی ہے، یہود و نصارہ کے طرز پر عمل کر رہی ہے، گھر سے ماں اس کو بھیج رہی ہے، اور اس کے بعد وہ جا کر کے اپنا کردار پلے کر رہی ہے۔ میں اپنی مسلمان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را اپنے بچوں کو ایسی تعلیم مت دو جس سے ان کی ذہنیت بدل جائے، ایسی تعلیم مت دو جس سے اس کی ذہنیت بدل جائے، وہ یہودی اور نصرانی بن جائے۔ یہ تمہارے لیے خسارے کی بات ہے کہ تمہیں اللہ نے اتنا معزز دین دے کر کے بھیجا، جس چیز کی کمی ہے تمہارے مذہب اسلام کے اندر، جو تم نے یہود و عیسائی کے مذہب کو اپنا لیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب تم نے یہود و نصارہ والی تعلیم دی ہے، یہود و نصارہ کے کالجز کے اندر بھرتی کیا ہے، ان کے کردار پلے کیے ہیں، تو وہ بچی بڑی ہو کر مسلمانوں کے طرز کو تو اپنائے گی نہیں، مذہب اسلام کے طریقوں پر تو چلے گی نہیں۔ قرآن سے بچہ دور ہو گیا، اسلام سے بچہ دور ہو گیا، نمازوں سے بچہ دور ہو گیا۔ جب وہ تمام چیزوں سے دور ہو گیا ہے، تمہاری اولاد جب تمام چیزوں سے دور ہو گئی ہے، تو بڑے ہونے کے بعد میں نہ اس کی نمازیں درست ہو سکتی ہیں، نہ اس کا قرآن درست ہو سکتا ہے، نہ مذہب اسلام کے بارے میں اس کی کوئی بھی طور طریقہ درست ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں اپنی تمام ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو خدا کے واسطے اتنا دین ضرور سکھلائیں کہ بیٹا دین اسلام کے اندر کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس چیز کو کرنے کو کہا گیا ہے، کس چیز سے منع کیا گیا ہے، کیا تمہارے حق میں صحیح ہے، کیا نہیں صحیح ہے، تم کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تم کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، کس طریقے سے نہیں رہنا چاہیے۔ خدا کے واسطے ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، اور اپنے بچے کو جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ والدین یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں، جب تک کہ ان کی ذہنیت صحیح سے سمجھدار ہونے کو ہوتی ہے، اس سے پہلے ان کو ایسی تعلیم دے دی جاتی ہے کہ وہ جوانی تک کی، اپنے بڑھاپے تک کی، اپنے مرنے تک کی اسی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ یا تو یہودیوں کی تعلیم ہوتی ہے یا نصرانیوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ کون سی خرابی تھی مذہب اسلام کے اندر جو تم نے یہود و نصارہ کی تعلیم اپنے بچے کو دے دی؟ میں منع نہیں کرتا ہوں، کوئی عالم تم کو نہیں منع کرتا ہے، کہیں کتاب کے اندر منع نہیں کیا گیا کہ اپنی اولاد کو تم کوئی دوسری تعلیم دو، بلکہ دو، خوب شوق سے دو، انگریزی پڑھاؤ، ہندی پڑھاؤ، جو چاہے سو پڑھاؤ، لیکن اس سے پہلے آپ قرآن ضرور پڑھاؤ، اور قرآن کو ضرور سکھاؤ، اور یہ ضرور بتلا دینا اپنی اولاد کو کہ مذہب اسلام کسی دوسرے اسلام کی مشابہت پسند نہیں کرتا ہے، کہ خدا کے واسطے اس مذہب میں مت داخل ہونا جس مذہب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی ہے۔ میں یہی تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے لے کر کے آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔